خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثا قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. في مقام آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے. میری تیری بگڑی بھی بنا دے اے سب کی بنانے والے. مجھ کو بھی عطا کر ہر ایک کو عطانے والے اور ہر ایک کو اوقات سے بھر کے رزق دیا تو نے. ہر ایک کو اوقات سے بھر کے رزق دیا تو نے. پھر کیا عجب ہے کہ تیرا کھا کے غرانے والے اور میں گناہگار سخی میں گناہگار سخی پر تو کریمی کریمی ہے کریم. مجھ کو بھی عطا کر ہر ایک کو عطانے والے. اللہ خدی حمد دے سونے کلمات دے بعد میرا ذوق ہے کہ سونے نبی علیہ السلام دی شان اقدس اندر کچھ اشار میرے استاد محترم خطیب ایشیا وکیل صحابہ قاری عبدالخفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ دعا فرماؤ اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے. ذوق رکھیا کر دے نعت پڑھنے دا اور فرمایا کر دے کہ نعت سنیا بھی کرو نعت سنایا بھی کرو. نعت میرے اللہ خنوی پسند خے میرے محبوب علیہ السلام دی. میرے اللہ فرما دے خن سونے پیغمبر حسان نو کہو کہ نعت سناوے. کہو سبحان اللہ. سناؤ نعت میرے اللہ خنوی پسند ہے سوہنے نبی علیہ السلام دی نعت کہ کسی اور نو اور دی چاہو سی کسی اور نو اور دی چاہو سی
جدے نا دیاں قسماں عرش تے رب کھاوے تے جدی انگلی چاننوں چیر دیے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه حمداں ثناء کبریائی دے پاک مقدس متخر اللہ کلمے اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل پیغمبر اعظم امام اعظم مفتی اعظم حکیم اعظم طبیب اعظم سالار اعظم رہبر اعظم امام اعظم متقی اعظم سید اعظم پوری کائنات قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ پھر بولو بھائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے زیوکار بزرگ دوستو عزیزو پردہ نشین اسلامی روحانی ماں بخنو دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف و صرف اللہ اپنے راضی ہونے واسطے ساڑا مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے ان خطبات جمعہ دا جو لوگ انتظام کر دے خن جو معاون خن اللہ سب دیاں محنتاں کافشانوں قبول و منظور فرمائے بالخصوص محترم جناب احسان لائیو لخ صاحب انہاں دے دیگر رفقا اللہ سب دیاں محنتاں کافشاں محبت و پیار نو اللہ مقبول و منظور فرمائے محترم جناب مولانا ہاشم رحیم صاحب انہوں نے میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے انہوں نے دعوت دیتی ہے محترم جناب احسان علی اولک صاحب دے حکم تیخ انشاءاللہ تعالی آج دے اس خطبہ جمعہ اندر بہت ہی قیمتی موضوع ضروری موضوع عقیدہ توحید تے گفتگو ہوئے گی عقیدہ توحید کیوں ہر چیز بعد اندر ہے سب تو پہلے توحید ہے سب تو پہلے عقیدہ ہے نمازاں بعد اندر روزے بعد اندر صدقہ و خیرات بعد اندر انسانی حقوق بعد اندر پہلے عقیدہ ہے اگر صرف چنگے کماں دی گل کیتی جائے لوگ مثالاں دیں دیکھن بھائی قانون دیکھنا ہے باقاعدہ قانون دیکھیا جائے انسانہ دے حقوق دیکھنے ہیں غیر مسلمانوں دیکھیا جائے جانوراں دے حقوق دیکھنے ہیں بھائی ادا کر دیکھن غیر مسلم دیکھو ذرا وہ بھی ایک دھوکہ ہے لیکن لوگ مثالاں ضرور دیں دیکھن اگلی بات جتنا مرضی و انسانہ دے حقوق ادا کرن جانوراں دے حقوق ادا کرن لوگاں نال بھلائی کرن جب تک انہاں دا عقیدہ درست نہیں ہوئے گا لا الہ الا اللہ دا اقرار نہیں ہوئے گا انہاں دا عمل کوئی بھی اللہ دے ہاں قبول نہیں ہے ذریعہ نجات نہیں بن سکتا ہے عقیدہ توحید درست ہوئے گا نمازاں قبول خون گیاں روزے قبول خون گئے صدقہ و خیرات قبول ہوئے گا نیکیاں قبول خون گیاں اگر عقیدہ توحید ہوئے گا اگر عقیدہ درست نہیں ہے تے بندہ جو مرضی کردہ رکھے جتنا مرضی گریہ ساریاں کردہ رکھے جتنے مرضی نیک عمل کردہ رکھے او دا عقیدہ درست نہیں لوگو خدا عمل قبول نہیں ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے پیغمبر مبعوث فرمائے ہر پیغمبر عقیدہ توحید لے کر کے آیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولو بھائی صلی اللہ قیامت دا دن ہوئے گا
فرمایا میرے اللہ فرمان گے حال کنتم تصلون علی النبی کہ تسی او لوگ ہو جو میرے محبوب پیغمبر تے درود بھیجیا کر دے سو اگر اسی دنیا تے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نا سن کر کے درود بھیج دے رہے تے سارا جواب ہوئے گا قلنا نعم یا اللہ پھر جنت انعامات انشاءاللہ اللہ نے ساڑھے واسطے ہی رکھے کھلے درود پڑھیا کرو لوگاں دا غمان خائیں جی درود نہیں پڑھ دے خونو اصل درود تے پڑھ دے اسی خان جو پیغمبر علیہ السلام تو ثابت شدہ درود خائیں ساڑھا تے عقیدہ خائیں وہ نماز ہی نہیں خائیں جدے اندر درود نہیں خائیں اور زندگی کا دی جدی زندگی اندر بندہ درود نہیں پڑھ دا خائیں اور ہر عبادت دا ٹائم مختص ہے بھائی فلان وقت اندر فلان عبادت کرنی خے مگر درود ایسی عبادت خے جدوں مرضی کر دے رہو کوئی وقت نہیں خے جدوں دل کا خے درود پڑھو عبادت کرو اور اللہ دے خواہ انشاءاللہ مقبول و منظور رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام بھی دعوت لے کر کے آئے عقیدہ توحید دی دعوت لے کر کے آئے 1.25 لاکھ پیغمبر دعوت لے کر کے آئے عقیدہ توحید دی دعوت لے کر کے آئے صحابہ پیغام پہنچایا عقیدہ توحید دا پیغام پہنچایا تابعین پیغام پہنچایا عقیدہ توحید دا پیغام پہنچایا تبا تابعین پیغام پہنچایا عقیدہ توحید دا پیغام پہنچایا ہر اہل علم اللہ خوالا اللہ اکبر علم نو سمجھنے والا پیغام پہنچاندہ ہے عقیدہ توحید دا پیغام پہنچاندہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ایک روز لوگو اللہ اکبر صفحہ پہاڑی تے میرے پیغمبر علیہ السلام چڑے خانتے لوگانو بلایا خیر اللہ اکبر و مکہ دے سارے مشرکین اکٹھے ہو گئے سارے لوگ جمع ہو گئے گئے میرے نبی علیہ السلام فرما دینے او لوگو لبستو فیکم عمرہ زندگی دا ایک کثیر خصہ گزاریا خے و یارو اس کثیر خصے تم مرادو میرے نبی دی نبوت تو قبل 40 سال درسا بندہ خے و جیدے اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اپنا بچپنا بھی گزاریا لڑک پن بھی گزاریا جوانی بھی گزاری آئیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے بڑھاپے دے اثرات آگئے اللہ اکبر آثار بڑھاپے دے آگئے اتنا وقت لوگ اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے گزاریا یارو سمجھنی بات ہے میرے پیغمبر کی فرمانا چاہ رہے ہیں مگر کسے نو سمجھانے تو قبلو میرے پیغمبر نے اپنا کریکٹر سامنے رکھیا ہے اپنا کردار سامنے رکھیا ہے اپنے آپ نو سامنے رکھیا ہے اپنی گفتار نو سامنے رکھیا ہے میرے پیغمبر فرمانے اللہ بیستو فیکم عمرہ میں تو خاڑے اندر زندگی دا ایک کثیر خصہ گزاریا ہے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا دسو ذرا مینو اینا 40 سالان دے اندر میں تو خاڑے اندر دن گزارے رات گزارے اللہ اکبر ہر لمحہ تو ہاڑے اندر ہی پلیا بھڑیا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا مینو تو سی سچیاں پایا یا جھوٹیاں پایا خے ہائیو میں قربانو میرے لاڑ پیغمبر انج دی بات کر سکدا خے تے آمینہ دلالی کر سکدا خے کون اپنا کردار سامنے رکھ کر کے بات کرے کون جنو اللہ نے گناہ خاتوں پاک بنایا خے معصوم ذات خے تے میرے پیغمبر مصطفیٰ کریم دی ذات خے
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، دسو نا ذرا مینوں سچیاں پایا یا جھوٹیاں پایا ہے؟ او یارو 40 دن نہیں 40 مہینے نہیں 40 سالوں دی بات میرے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ کوئی سمجھ میں اندروں کہے بھائیو کوئی 40 دینہ دی قسم دے سکتا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیتا ہوئے گا، آکھے گا حضرت جی کتے نہ کتے تے کوئی گناہ سرزد ہوئی گیا ہوئے گا، کوئی نہ کوئی رب ذوالجلال دی نافرمانی ہوئی گئی ہوئے گی، مگر وہ میرے محبوب پیغمبر حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، سارے دے سارے مشرک بول کر کے آدھے نے، سارے کافر بول کر کے آدھے نے، اللہ خورا دینے ما جربناک الا صدقا مرارا، سونے آنکھ اساں تینوں کدے جھوٹ بول دے ویکھیا ہی نہیں ہے، کدی زندگی اندر ایسا نہیں کہ لوگ جدو مجبور ہو جان مقروض ہو جان تے لوگ آدھے خان جی پھسے خان جھوٹ بولنا پے گا، گزارا نہیں ہے، کسے کو لون لینا ہے حکومت کو لینا ہے، حضرت جی جھوٹ تے بولنا پے گا، حضرت جی کاروبار نہیں چل دے خان کوئی جھوٹ دی ملاوٹ دے کرنی پے گی، جی جھوٹ میں کاروبار نہیں چل دے خان، ایک کیویں کاروبار چلے گا؟ تسی آدھے جی جھوٹ نہ بولیا جائے، ساڑھے کاروبار اندر سب تو تیز بندہ کامیاب بندہ او ہے جڑا جھوٹ اندر سب تو تیز بندہ ہے، بھئی مال او دے کولی وہ ہے ادے کولی وہ مال ہے، مگر اے بندہ زبان دا تیز ہے، جھوٹ اندر تیز ہے، انہیں تیزی چل کر کے جھوٹ بول کر کے اپنا مال فروخت کر دیتا ہے، انہیں 2000 دا مال 2000 اندر 3000 اندر جھوٹ بول کر کے فروخت کیتا ہے، اے خوش ہو کر کے گھرے گیا ہے، گھرے بیٹی بیمار ہو گئی ہے، 3000 روپیہ ہسپتال اندر ہو دیتے لگ گیا ہے، سمجھو اے حقیقت ہے، جدو بندہ بےایمانی نال مال جوڑ دا ہے، حرام دا مال اکٹھا کر دا ہے، او دے اندر برکت مک جاندی ہے، اور انہوں پتہ نہیں چلتا ہے مال آندہ کنگ ہے اور جاندہ کنگ ہے، اگر دے اندر سچائی ہوئے گی، سونے نبی علیہ السلام میرے محبوب پیغمبر تاجر خان میرے پیغمبر علیہ السلام و تجارت دے طریقے دس کر کے گئے خان، اگر سچائی نال اپنا مال فروخت کرو گے، اگر جھوٹ تو ہٹ کر کے زندگی گزارو گے، اللہ تو ہٹے خار لمحے اندر اللہ تو ہٹے مال و جال اندر برکتان دا نزول فرما دے گا، سچ بولیا کرو بھائی، اللہ اکبر، اللہ دینے ما جربناک الا صدقا مرارا، اساں تو خانو ہمیشہ سچ بول دیاں ہی پایا ہے، تے میرے نبی علیہ السلام اپنا کریکٹر سامنے رکھ کر کے دعوت دین لگے خان، جس دعوت دا تذکرہ آج میں خطبے جمعے اندر چھیڑے آگئے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے مینوں جان دے خان میں کدے جھوٹ نہیں بولیا، او یارو میں عمر رسول تے باوضو خرا ہو کر کے جیری دعوت دے رہا خان، اللہ دی قسم سچی دعوت ہے جو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے دیتی ہے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، فرمایا اللہ اکبر، پڑھ لو لا الہ الا
اللہ زبانوں اقرار کر دیو اللہ بغیر عبادت اللہ اکبر کسے دی عبادت نہیں کرنی خیر اللہ بغیر معبود کوئی نہ اللہ بغیر حاجت روا کوئی نہ اللہ بغیر وہ بیڑیاں تاڑنے والا کوئی نہ اللہ بغیر غوث اعظم کوئی نہ اللہ بغیر دستگیر کوئی نہ اللہ بغیر حاجت روا کوئی نہ اے قبر آ گئے اللہ اکبر غصے اندر آ گئے وہ کی آخر آخے ساڑھے تے پاؤ وجداد مر گئے بزر اللہ اکبر بتانوں پوچھ دیاں آئے اپنا سر جھکان دیاں مر گئے اے آخے جھوٹے خدا ہیں منو ایکو خدا نو جن نے بنایا تینوں تو بنایا گوبت نو انہیں بنایا تینوں تو انہوں بھول کر کے انہوں منن لگ پیا جنہوں بنایا تو خی اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا نا کامیاب خونا خی تے پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اے وہ جو میرے نبی علیہ السلام دے قصیدے ہی پڑھ رہے سن جو میرے نبی علیہ السلام دے کردار سنے دیاں گوائیاں دے رہے سن اللہ اکبر معاذ اللہ بول دا خیر آدھے معاذ اللہ تو اڈے ہاتھ ٹوٹ جامن سننا معاذ اللہ وہ جنہ خطانہ لے اشارہ کر کے سانو صدیا خیر اللہ اکبر اللہ اللہ مارے وہ پتھروں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو کمر مبارک تے میرے پیغمبر نے ایک پتھر ماریا خے ماریا دوجا پتھروں میرے پیغمبر علیہ السلام دے سر مبارک تے تیجا پتھروں میرے پیغمبر علیہ السلام دی پنڈلی مبارک تے آئیو یارو کیوں میرے پیغمبر نو مارے خیں میرے پیغمبر نے گالی نہیں دیتی میرے پیغمبر نے کسے دی اللہ اکبر عزت بہتان نہیں لگایا میرے پیغمبر نے مال نہیں منگیا میرے پیغمبر نے کسے دا مال نہیں کھادا بات صرف اتنی جائی لوگو جہنم کو لوں بچ جاؤ اے پتھر مار دیکھن سانو جہنم تو کیوں بچانا خے میرے نبی علیہ السلام نو پتھر مارے گئے کیوں عقیدہ توحید دی دعوت دینے تے اللہ اکبر انہاں لوگاں میرے پیغمبر تے ظلم ڈھائے ہیں کدیوں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کعبۃ اللہ خندر کعبۃ اللہ اندر اللہ سبنو کعبۃ اللہ دیاں زیارتہ نصیب فرماوے کہ کعبے کا غیب بلاوا کعبے کا غیب بلاوا بخشش کے خیب خانے وہ نوازنے پہ آئے وہ نوازنے پہ آئے تو نوازتے زمانہ کعبۃ اللہ خندر میرے محبوب علیہ السلام اللہ اکبر سر سجدے رکھیا خیر انہاں بیمانہ نے آ کر کے وہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی کمر مبارک تے اٹھ دی گندی اوجری لے کر کے رکھ دیتی خیر میرے پیغمبر اٹھنا چاہ رہے مگر اٹھیا نہیں جا رہا میرے نبی پڑھ دے جا رہے خیر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھتے جا رہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ میں چھوٹے جے قد صحابی چھوٹے جے خطاں والے اٹھان دی مگر اٹھائی نہ گئی دوڑ لگائی میرے محبوب پیغمبر دے گھانوں نے دوڑ لگائی ہے کوئی میرے پیغمبر دا دیوانہ مستانہ نظر آ جاوے مگر کوئی نظر نہ آیا آئیو میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھر گئے
ویکھیا چھوٹی جئی بچی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی امی جی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ راضیہ مرضیہ فاطمہ زوجہ علی فاطمہ خاتون جنت فاطمہ حسنین کریمین دی امی جان فاطمہ صابرہ فاطمہ شاکرہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا ماں جی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی نظر آئیاں او بیٹا فاطمہ رون لگ پے سیدہ فاطمہ پوچھ دیاں چاچا جی توانو کنے ماریا کیوں رون دیکھ دیئے مینو تے کسے نہیں ماریا مگرو تیرے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اینا ظالمہ گندی اجڑی سٹ دیتی خے فاطمہ نے دو لگائی مسجد اندر آ کر کے مل کر کے اجڑی نو خطایا ہے اللہ اکبر تے میں خات اٹھایا ماں جی سیدہ فاطمہ نے آدھیاں نے اللہم اقتل بدادا اللہ اکبر میرے محبوب پیغمبر نے عطا نو تھام لیا ناؤ میرا بچہ فاطمہ بددعا نہ دیوی تیری بددعا رائے گا نہیں ہو جاون والی میرے پیغمبر تے دکھ آرے معاملہ بات دسنے دا مقصد کی خے اے واقعہ سنانے دا مقصد کی خے کہ یارو عقیدہ توحید سنانا سوکھا نہیں ہے عقیدہ توحید تے چلنا سوکھا نہیں ہے بڑا عزیزت بڑا رستہ نظر آئے گا بڑا کنڈیاں بھڑیا رستہ نظر آئے گا آپ ایک دنوں سمجھ نہیں آئی میرے پیغمبر علیہ السلام طائف دی وادیاں اندر تو میرے پیغمبر علیہ السلام لوگانو عقیدہ توحید سنا رہے ہیں لا الہ الا اللہ سنا رہے ہیں اینا بیمانہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو پتھر مارنا شروع کر دیتے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو ظالمہ پتھر مارنے شروع کر دیتے او یارو مار پتھر میرے محبوب پیغمبر نو لو لوخان کر دیتا خے میرے نبی علیہ السلام دے قدم مبارک نالین پاک جتے مبارک جڑ گئے خون دے نال آئیو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تے ظالمان بڑے پتھر چلائے خیر اللہ اکبر عقیدہ توحید تے میرے پیغمبر نو لو لوخان کیتا جا رہا خے یاد رکھو جتھے ایک پاسے عزیت آن گیاں جدوں لوگ تکلیفاں دینگے تے اللہ انعام بھی دے گا اللہ بندے دا ساتھ نہیں چھوڑے گا میرے اللہ نے فرشتے نو بھیجا جا فرشتے جا میرے محبوب پیغمبر کو فرشتہ کر کے آدھے حضور نہ تو خانو کنہ ماریا ہے تو انو مار لو لوہان کر دیتا ہے ہائے 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 لوگو ایتے میرا صدیق خوندہ مول نہ پہ جاندہ ہوندہ میرا فروغ ایتے مول نہ پہ جاندہ ہائے کیوں میرے محبوب پیغمبر تے کوئی انگلی اٹھا جاوے اے او صحابہ خین جنہ تن من دھنو میرے محبوب پیغمبر دی عزت تے لٹایا پیغمبر دے پیغام تے لٹایا پیغمبر دے وقار تے لٹایا پیغمبر دی عزت تے لٹایا پیغمبر دی حرمت تے لٹایا اے صحابہ نے تن من دھنو میرے پیغمبر تے قربان کر دیتا ہے میرا تے اپنا ایک ذوق ہے میں صحابہ دی محبت ضرور بیان کرنا خواہ یارو کیوں نہ انہا صحابہ دی عظمت بیان کیتی جاوے جنہ دی وجہ تو میرے محبوب پیغمبر دا خلیہ ساڑھے تک پہنچیا میرے پیغمبر دی صورت پہنچی میرے پیغمبر دی سیرت پہنچی
پہنچی، اللہ دے پیغمبر دا قرآن پہنچیا، میرے پیغمبر دی حدیث پہنچیاں، میرے پیغمبر دیاں نمازاں تے زکاتاں تے روزے پہنچے خیر۔ اے صحابہ 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 پیارے خیر، جنہاں نے میرے پیغمبر دے وضو دا قطرہ زمین تے گرنا گوارا نہیں کیتا ہے، برداشت نہیں کیتا ہے، میرے پیغمبر دے پسینے نوے پوتلا اندر قید کیتا ہے۔ ان لوگوں اے میرے نبی دے صحابہ پیارے صحابہ، بعد میں عرض کر رہا ہاں، فرشتہ آ کر گیا دے حضور اگر اجازت دیو انہاں ظالمانو دو پخار اندر رکھ کر کے چوڑا چوڑا بنا دیواں۔ اتھے کوئی بندہ کسے بندے نو گالی دے دوے، تھپڑ مار دے، قتل و غارت تک بات پہنچ جاندی خے، کوئی پنڈ اندر پانی لانے دی باری خے، بھائیو پانی لانے تو پنڈ دے پنڈ قتل کر دیتے جاندے خے، چھوٹی جی بات تو قتل و غارت ہو جاندی خے، کوئی ٹکر مار کر کے کسی نو گیا خے، بھائی پچھو ویڑے ساتھ لے خن، یار بلا لے خن، مسلمان دا خون بخا رہا خے، ایتے سامنے کافر موجود، میرے نبی علیہ السلام فرما دے نا 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 اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ نا اے نہیں سمجھ دے خن میرے وقار نو، اے نہیں سمجھ دے خن میری عزت نو، اے نہیں سمجھ دے خن میری خرمت نو، تائیوں تے میں نو مار دے خن۔ اللہ اکبر، شاید دیاں نسلاں ایمان لے آئیں، و یارو اے پتھر مارے گئے، میرے پیغمبر علیہ السلام نو ظالم مار 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 کر کے پتھر بھی خوش کر دیا کر دے، میرے نبی علیہ السلام کھڑے جایا کر دے، تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں او میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دیاں، زن اللہ اکبر، زینب رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ، اللہ اکبر، اللہ وے دیاں اپنے بابے نو بابے دا کرتا خون لو دے، ہائے خائے باپ دیاں نو تے باپ دا پسینہ بھی برداشت نہیں خوندا، باپ نو پسینہ جاون تے آواں دینا شروع کر دیں دیاں خان، باپ تھکاوے تے دبانا شروع کر دیں دیاں خان، اپنیاں بیٹیاں نال محبت کریا کرو، اپنیاں بیٹیاں نال اللہ اکبر شفقت دا معاملہ کریا کرو، میرے نبی علیہ السلام فرمایا کر دے فاطمہ میرے جگر دا ٹکرا، فاطمہ میریاں اکھان دا نور، ہائیو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نخواوی، آدیاں نے بابا 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 اے لوگ تو خانو کیوں مار دے خان، اے لوگ تو خانو کیوں مار دے گن، کی آخ دیکھو جیرا باز انانو کر دے وہ سانو کر لیا کرو، اسی سن لیا کرانگیاں، مگر میرے نبی فرما دے نا نا میری دھیو نہیں نہیں نہیں، میری مجبوری بن گئی خے، میں عقیدہ توحید بیان کرنے تو نہیں رک سکتا خان، اللہ نے ذمہ میرے ذمہ لگایا ہے، اے فرض اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، لوگ کچھ بھی اکھن عقیدہ توحید سنانے تو بیان کرنے تو نہیں رک سکتے، اور یارو تکلیفان دیاں خین حق دے رستے تے، ازمیشان دیاں خین حق دے رستے تے، لوگ دشمن بن جاندے خین حق دے رستے تے، اپنے بیگانے بن جاندے خین حق دے رستے تے، حضرت جو فلان رشتہ دار بدت کر رہا ہے، نہ جاواں تے رشتہ داریاں ٹوٹ جانگیاں، ہائے نہ جاواں تے ویرہ ناراض ہو جائے گا، وہ کام تے میرے پیغمبر دی سنت دے خلاف کر رہا ہے، حضرت جی نہ شریک خواہ تے بہنہ ناراض ہو جانگیاں، وہ یارو رشتہ داروں دا خیال تے کر لیا، بہنہ بھائیاں دا خیال تے کر لیا، یارو دوست دا خیال تے کر لیا، نہ خیال کیتا تے کالی کملی والے دا نہ کیتا، نہ خیال کیتا تے ارشاں تے رب
ذوالجلال دا نہ کیتا میرے اللہ دیاں نا فرمانیاں کرنیاں تو پسند کر لیاں میرے محبوب دیاں حکمتولیاں کرنیاں پسند کر لیاں مگر لوگو رشتے داراں نو ناراض کرنا پسند نہ کیتا ہے آؤ ذرا آؤ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ دیاں صداواں لگانیاں شروع کر دو اور سمجھو اس مطلب نو اس فکر دے جملے نو سمجھو اے دے ترجمے نو سمجھو اے دی تفسیر نو سمجھو اے دی اللہ اکبر سمجھو وضاحت کرو اللہ کہنا کی جا رہے ہیں اے کلمے دی اندر دسنا کی جا رہے ہیں لا الہ پہلے نفی کی تھی ہے کوئی نہیں مگر خلاق معبود اللہ حاجت روا اللہ دینے والا اللہ پیڑیاں تارنے والا جے دیوے تے دھندہ اللہ ہے کچھ نہ دیوے تے مرضیاں میرے اللہ دیاں ہیں اللہ اس سبنوں دینے والا اللہ کی مراداں پوریاں کرنے والا اللہ کی اولاداں دینے والا تے اللہ کی رزق دینے والا اللہ دے ایک نبی حضرت زکریا علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اس وقت مریم علیہ السلام مسجد دی صفائی کریا کر دی اللہ دے رستے تے گھر والے نے وقف کر دیتا ہے مسجد دی صفائی کریا کر دی اسے مسجد دے اندر کمرے اندر ٹہریا کر دی کوٹھرے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کھانا لیا کر کے دیا کر دے ماں مریم علیہ السلام نو میں وقت گزرتا جا رہا ہے ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام چلے گئے کسے کم دی غرض نال کئی دن بیت گئے یاد آیا کہ مریم گھر دے اندر موجود کھانے واسطے کوئی شے تک نہ دیتی میرے علاوہ تے انہوں کھلاندا کوئی نہیں خے مریم تے فوت ہو گئی ہوئے گی مریم تے اللہ نو پیاری ہو گئی ہوئے گی حضرت زکریا جلدی نال گئے اس کمرے اندر آئے کمرے دا دروازہ کھولیا ہے تے ویکھ دے نے ماں مریم دے سامنے پھل پے تے پھل بھی بے موسم پے حضرت زکریا علیہ السلام وے دے نے واجد عند رزق اور رزق وے کیا خے پھل وے کے گل حضرت زکریا علیہ السلام فرما دینے فرمایا یا مریم انی لکا مریم جواب تے اے پھل تیرے کولوں کدھروں آئے خن سوال نہیں پھوڑی نہیں بھیا تے بڑی کرامت کنج ہو گئی نا غیرت مند لوگوں اپنی ہتھیاں کولوں سوال کریا کرو اے جوڑا آیا سوٹ دا کدھروں آیا ہے فلاں شے آئی کدھروں آئی موبائل آیا تے کدھروں آیا ہے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیتا گئے آخر اللہ اکبر اللہ فرمایا یا مریم انی لکا اے پھل کتنوں آگے مریم میرے علاوہ تے تینوں کھانا لیا کر کے دینے والا کوئی نہیں ہے تے ماں مریم علیہ السلام فرما دیا کر آدیاں نے قالت ہوا من عند اللہ ایخ میرے اللہ نے مینوں دیتا ہے اے پھل میرے اللہ نے مینوں دیتے خان رزق دینے والا کون ہے اللہ ہے قالت من عند اللہ دینے تے قادر اللہ کون اللہ فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب او اللہ خیر جیڑا سارے
نو رزق دینے تے قادر جیڑا رزق دینے تے قادر ہے بغیر حساب اللہ رزق دیندا ہے اللہ اللہ تراد اللہ رزق دیندا ہے نہ اللہ نو کوئی پوچھنے والا نہ اللہ دے رزق نو کوئی روکنے والا ہے اگر اللہ اکبر عقیدہ توحید تو کھٹ گئے ہو کہ ساڑی روزی بند ہو جائے گی ساڑا کھانا بند ہو جائے گا او یارو عند اللہ ہو اللہ دیندہ ہے او اللہ جنہیں بے موسم پھال دیندہ ہے ماں مریم علیہ السلام نو او رب عقیدہ توحید تے چلنے نال تینوں کیوں نہیں دے گا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ اکبر اللہ اللہ تے حضرت زکریا علیہ السلام نے ویکھیا عمر بڑی ہو گئی بڑھاپے نو پہنچ گئے مگر پہ موسم پھلوے کر کے امید دی کرن جاگ اٹھی ہے فرمایا ہنالک دعا زکریا دعا کی تھی ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے کی دعا کی تھی ہے فرمایا ربی عبلی من لدنک ربی عبلی من لدنک ذریتا طیبتا انک سمیع الدعاء اے اللہ مینو نیک تے صالح بیٹا عطا فرما اللہ جے ماں مریم نو اللہ بے موسم پھال دینے تے تو قادر اللہ تے مینو اولاد دینے تے بھی تو قادر خیں ڈاکٹر جواب دے جاون حکیم جواب دے جاون تے لوگوں امیدی نہیں اتارنی لا تقنط من رحمت اللہ جو دینے تے قادر خے سنیا زکریا علیہ السلام دی دعا نو تے خوشخبری دیتی خے اللہ نے دعا نو قبول فرمایا خے اولاد دینے تے قادر اللہ خے لوگ نہیں ہیں میں بیٹھتا کھاں تو شیخ اوپرا روڈ حاجی آباد اندر ایک جگہ بنائی خے جتھے بیٹھ کر کے لوگ دور دراز تو الحمدللہ روز آندے خان دوروں کوئی دعا واسطے کوئی دم دی غرض نال کوئی دم نبی علیہ السلام نے فرمایا اور دم جائے جدے اندر شرک موجود نہ ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سونے نبی علیہ السلام نو دم کیتا ماں جی سیدہ عائشہ نے کیتا محبوب پیغمبر علیہ السلام نے کیتا ایدے اندر عرج تھی بات کوئی نہیں خیر لیکن ہونا قرآن و حدیث اندر چاہیدہ ہے کوئی مسئلہ ہو جائے اللہ دی قسم لوگ اتنے پریشان میرے کو لائے کئی لوگ آ کر کے روندے رہے دور دراز تو آئے سال بیت گئے اتنے تویز پہن کر کے میرے کو لے کر کے آئے مگر سب تو قبل میں انہاں دے تویز اتار کر کے اللہ دا قرآن پڑھے آئے اللہ دے قرآن دی آیات دیتی ہیں الحمدللہ اللہ نے اپنے قرآن دی برکت نال شفا عطا فرمائی اے اللہ دا قرآن شفا دینے تے قادر گا ممبر رسول تے ایسے لوگ آئے حضرت جی 30 سال بیت گئے 25 سال 20 سال 15 سال اتنا عرصہ بیت گیا کوئی دار نہیں چھڑیا ہے مگر شفا نہیں ہے تویز پہن کر کے تھک گئے خان اس کیوں تویز پہن دے ہو ویسے شاید ممبر تے کوئی واض و نصیحت کرے کوئی بندہ تویز نہ اتارے میرے کو جدو کوئی بندہ آندہ ہے میں سب تو پہلے ایک مرتبہ کہنا بھئی تویز اتار دے تیرا علاج ہوئے گا دوسری بات نہیں کرتا ہے تویز اتار دا ڈگ ڈھیر لگا ہے میرے کو لوگ آندے تویز آندہ بات کیوں کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا من تعلق تمیمتن فقد عشرک جرا تویز پہنے انہیں شرک کیتا ہے تویز تو ہٹی بیماری اندر اضافہ کر سکتا ہے کمی نہیں کر سکتا ہے انہا تویزہ نو نہ پہنیا کرو اللہ دے کو امید لگایا کرو قرآن پڑھیا کرو تویزہ نہ شفا میں اتار دا کنج دیا چیزاں
کئیاں نے اندر مقناطیس ڈالیا، کئیاں نے لائنہ لگائیاں خن، کئیاں نے عورتاں دے نافتے طویل بنے، کنج طرح دے لوگ آن دے خن، عورتاں دی یخن آ کر کے دستیاں ہیں جی سڑنا سلوک کی کیتا ہے نا بابیں بدبختان۔ اور ایک افسوس دے نال میں بات کہاں گا، عقیدہ توحید اے بھی ہے کہ دم کروانا شرک نہیں ہے، لیکن جدوں اسی سخت ہو جانے خان واللہ خیال الحدیث ایسے میرے کو لائے کہنے لگے قاری صاحب اپنی جماعت دا کوئی بندہ نہ ملیا، اسی عیسائیاں دے گرجی اندر جا کر کے عمل کروانے رہے۔ اس حد تک ایمان دا زیادہ جدو کوئی معاملہ بن جائے، کوئی قرآن و حدیث کو لو، کوئی رہنمائی لینا، ایدے اندر کوئی توہین نہیں ہے، کوئی عقیدہ توحید نو ٹھیس نہیں پہنچ دی ہے۔ میں کو ثم الحمدللہ اساتذہ، میرے اپنے اساتذہ اور بہت نام اور علماء کرام آ چکے ہیں، جان دے خان اس فیلڈ دے خان، اور خطیب ہی خان آ کر کے پرسنل اندر کائی صاحب جی ہے معاملہ ہے، ذرا کچھ دیکھا کیوں معاملہ ہے؟ اسی ممبر تے آ کر کے بڑے سخت طریقے نال آگ چل رہے ہیں، اسی لوگوں نے کہی ہے توحید غلط ہے، فلاں ہے، شرک ہے، او بالکل او بندے سمجھ جاندے خان، لیکن او جن نے پہنے او تکلیف اندر ہے، او توحید اتارے گا جدوں نال انہوں شفا بھی ملے گی۔ انہوں دسو بھائی قرآن انج پڑھنا ہے، قرآن دی آیات پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، انج اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ تو ہمیں شفا دے گا انشاءاللہ، کیوں نہیں اتارن گے؟ اپنا عقیدہ مضبوط بناؤ۔ بات اتھو چل رہی، ایک مریض آئے آ کر کے کہنے لگے قاری صاحب 1 سال تو پریشان خان، ساڑھے پیر نے ساڑھا ساتھ چھڑ دیتا ہے، بچہ بیمار ہے۔ میں کہا پیر تے اوکھے ویلے کام آن دے خان، تو ہاڑا پیر ہی ساتھ چھڑے گا، ساڑھا پیر خان انشاءاللہ روز محشر جرہ ساڑھے کام آئے گا انشاءاللہ۔ نمایا جی اچھا خیر ہوتا تے ثم الحمدللہ 2-3 دن اندر اللہ دے قرآن نال شفا یا بھی ہوئی۔ وہ بات سنان لگے کہنے قاری صاحب ساڑھے خوندیاں جس پیڑ کو سی جانے ساں، ایک عورت سیب لے کر کے آئی، کوئی سیب چنگے نہ ملے، لے کر کے آئی تے سیب دیتے، انہیں ویکھیا گھٹیا جے سیب، اور جا لے جائے تینوں اولاد کوئی نہیں، انج دے سیب لے کے دفع ہو جائے تینوں اولاد ہی نہیں ہوئے گی۔ اللہ جی انج اولاد انہاں نے ٹھیکہ لیا ہے اولاد دا، کون اولاد دینے تے قادر؟ فرمایا یخلق ما یشاء یَغَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَغَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ کون دینے تے قادر؟ جے دیوے تے دیندہ خلائے، رکھے اسے تے تو تسلائے، جیڑا بڑھدا ہردہ پلائے، جد موت جد موت آوے تقدیران دی، اتھے لت نہیں اڑدی پیڑان دی، نا زور سوار امیران دی، کتے پتر نیڑے آتوں دائے، کدرے رلوی بارش پاندائے، کون ہو اللہ اللہ او اللہ دینے تے قادر ہے، او اللہ جڑا رزق دینے تے قادر، او اللہ جڑا اولاد دینے تے قادر، او اللہ جڑا تیرے گناہانو معاف کرنے تے قادر، او اللہ جڑے دلوں دیاں باتاں نو سننے تے قادر۔ اللہ اکبر، اللہ دعا بھی منگنی تے اسے اللہ کو نو منگنی ہے، در در تے جا کر کے بھئی فلاں میری گل سن لے، فلاں میری بات اللہ تک پہنچا دے، بات سمجھ اندر نہیں آئی، او یار کیوں منگنا خینا جے کولوں جا کر کے؟ حضرت جی اللہ دے بندے خین، اللہ تک ساڑی بات پہنچان دے خین، اللہ تک ساڑا پیغام پہنچان دے خین، یار کون پہنچان دا خے؟ او لاہور داتا میری گل اللہ تک پہنچان دا خے، تیرے کول تے کرایا کوئی نہیں کنج جامیں گو دے کولوں، ایتھے بیٹھ کر کے اس داتے نو پکاراں گا سن لے گا، او یارو تو خاڑا ذہنی اللہ خراب ہو گیا، تو ہاٹا ایمان خراب
ہو گیا اتھوں بیٹھ کر کے لاہور بندہ ہو کر کے تیری دعا نو سن کر کے اللہ تک پہنچا دے گا مگر تو جانیا کی خے اپنے پروردگار نو ایتھے بیٹھ کر کے تیرا اللہ تیری کیوں نہیں سن سکدا ایتھے بیٹھ کر کے رب تیری کیوں نہیں سن سکدا خے آخ اللہ تے دلوں دیاں بھی سننے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور اندر کہتے سالی پہ گئی بارش تا قطرہ نہیں آ رہے لوگ پریشان اے میں اللہ دے حضور جمع ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال مل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو میرے اللہ نے فرمایا او میرے موسیٰ اینا لوگاں دے اندر تیرا میرا ایک باغی بندہ بھی موجود میرا نافرمان بندہ بھی موجود ہے جدوں تک باہر نہیں نکلدا میں آسمان تو پانی دے کے قطرہ بھی نہیں برسانا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے کون بدبخت بندہ جلدی کر نکلو اس مجلس اندروں باہر نکل جا تیرے ایک دی وجہ کر کے سارے لوگ کہتے سالی دا شکار ہو گئے دفع ہو جا باہر نکل جا وہ لو بندہ جان گیا میں نہ فرمان اللہ دا میں خان اللہ دیا حکم دوریاں کرنے والا آدھے جے اج میں باہر آ گیا سارے مجمع اندروں پتہ چل جائے گا بندہ ایو بدبخت جدی وجہ کر کے سارے لوگ پریشان ہو گئے دلوں ندامت کی تیخے اللہ دے حضور معافی دا طلبگار بن گیا ہے آدھے اللہ جی اج میں باہر آ گیا اللہ ذلیل ہو جاواں گا اللہ رسوا ہو جاواں گا اللہ مینوں ذلت کولوں بچا لے اج دی رسوائی تو اللہ وعدہ کرنا تیرا فرما بردار بندہ بن جاواں گا ہائے میرے اللہ نے سنی ڈائریکٹ پکار اس بندے دی نبی بھی موجود مگر نبی دے ذریعے نہ سنی ہاتھ نہیں اٹھائے کتے لوگاں نوں پتہ نہ چل جاوے سجدہ نہیں کیتا لوگاں نوں پتہ نہ چل جاوے ایویں دلوں اللہ نوں پکار دا ہے اللہ نے آسمان تو بارشاں دا نزول فرما دیتا ہے ہائے لوگو اللہ تے دلاں دیاں باتاں نوں جاننے والا بات دل میں ہی تھی دل میں رہی کام ہو بھی گیا ایسا کون جس نے زبان کا تکلف بھی گوارا نہ کیا اور لاج رکھ لی میرے اللہ نے مجھے تجھے ہمیں رسوا نہ کیا انہوں دسوں نے کنوں پکاریا اللہ نو پکاریا حضرت آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا پکاریا اپنے اللہ نو پکاریا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ اندر پکاریا اپنے اللہ نو پکاریا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکاریا تے اپنے اللہ نو پکاریا لوگاں نیکاں پکاریا تے اپنے اللہ نو پکاریا اللہ نو صرف اللہ نو پکارنے دا نام عقیدہ توحید ہے اللہ کو منگنے دا نام عقیدہ توحید ہے اللہ سامنے جھکنے دا نام اللہ دی توحید ہے عقیدہ توحید ہے اللہ سامنے کسے نو سر نہ جھکانا عقیدہ توحید ہے اپنی چولی نو صرف اللہ دے اگے پھیلانا عقیدہ توحید ہے حضرت آدم علیہ السلام دعوت لے کر کے آئے عقیدہ توحید دی حضرت نوح علیہ السلام دعوت لے کر کے آئے عقیدہ توحید دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت لے کر کے آئے عقیدہ توحید دی حضرت یعقوب یوسف دعوت لے کر کے آئے عقیدہ توحید دی حضرت موسیٰ ہارون دعوت لے کر کے آئے عقیدہ توحید دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر کے آئے عقیدہ توحید دی میرے نبی رسول اللہ دعوت لے کر کے آئے عقیدہ توحید دی صحابہ نے پیغام
پھیلایا عقیدہ توحید دا، تابعین نے پیغام پھیلایا عقیدہ توحید دا، تبا تابعین نے پیغام پھیلایا عقیدہ توحید دا، صالحین نے پیغام پھیلایا عقیدہ توحید دا، شیخین نے پیغام پھیلایا عقیدہ توحید دا، اللہ اکبر اللہ، شیخ الحدیث نے پیغام پھیلایا عقیدہ توحید دا، مفسرین نے پیغام پھیلایا عقیدہ توحید دا، مفسرین نے پیغام پھیلایا عقیدہ توحید دا، انبیاء دے وارث پیغام پھیلا رہے ہیں عقیدہ توحید دا، امام ابو حنیفہ نے پیغام پھیلایا عقیدہ توحید دا، امام مالک و شافعی و حنبل نے پیغام پھیلایا عقیدہ توحید دا، دنیا تو چلے گئے پیغام پھیلان دے میرے علامہ احسان لئی ظہیر عقیدہ توحید دا، حبیب الرحمن یسانی عقیدہ توحید دا، عبداللہ شیخ بوری صاحب پیغام پھیلان دے جان دے دیتی عقیدہ توحید دی، آج دا ہر غیرت مند عالم پیغام پہنچا رہا ہے، میرے جیسے طالب علم پیغام پہنچا رہے ہیں عقیدہ توحید دا، کیوں عقیدہ توحید دا پیغام پھیلایا؟ اوہ اللہ دی قسم تیریاں نمازاں قبول کوئی نہ، تیرے روزے قبول کوئی نہ، تیری اطاعت قبول کوئی نہ، تیری لوگاں نال بھلائی قبول کوئی نہ، جے تیرا عقیدہ توحید درست کوئی نہ، اپنا عقیدہ درست بنا، جو عقیدہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا، جو عقیدہ میرے اللہ نبی دے صحابیاں دا، جو عقیدہ قرآن پالیاں دا، عقیدہ درست کرو، عقیدہ درست ہوئے گا تے عمل قبول ہوں گے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے تے عمل بھی قبول نہیں ہے۔ چاہت کر دے ہو اگر اپنے عزیز و اقارب دی، بہتری چاندے ہو اپنی آن والیاں نسلان دی، مخلص ہو اگر اپنے رشتہ داران دے نال، اللہ دا واسطہ دے کر کے کہاں گا انہوں عقیدہ توحید سمجھاؤ، انہوں شناساں کرو کہ اللہ دی توحید ہے کیا، اللہ نے دینے دے اختیار اپنے کول رکھے ہیں، اللہ نے لوگانو نوازنے دے اختیار اپنے کول رکھے ہیں، عزت و ذلت نال ہم کنار کرنے دے اختیار اللہ سونے نے اپنے کول رکھے ہیں، کوئی بندہ کسے نو نہیں دے سکتا تے نہ کسے کو لے سکتا ہے، جدوں تک مرضی میرے پروردگار دی نہیں کرے۔ آؤ پھر اپنے عقیدے درست کرو، اپنی نمازاں درست کرو، اپنے روزے درست کرو، عقیدہ توحید نال ہر چیز ممکن ہے۔ سب تو پہلے اللہ ساڑے عقیدے درست کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جس وقت اندر جو گزارشات تو خاڑے سامنے رکھیاں، اللہ مجھ سمیت سانو سارے انویدت عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا